نہایت ہی قابل احترام معزز و محترم مہمانان گرامی، علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز گفتگو سے قبل آپ تشریف لانے والے تمام معزز مہمانان گرامی کا خیر مقدم کرتا ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے کہ آپ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پہ آج کی اس تقریب میں تشریف لے کے آئے، اور آج کی اس تقریب میں میرے بھائی اور بزرگوں، میں آپ سے چند باتیں، چند گزارشات اندر کی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جس دنیا میں اس وقت رہ رہے ہیں اور جس طرح کے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، امہ کی سطح پہ، قومی سطح پہ ہمارے ماحول میں جو مایوسی ہے، غزہ کو دیکھ کے، روہنگیا کو دیکھ کے، کشمیر کو دیکھ کے، اور عالم اسلام کے مجموعی اضطراب کو دیکھ کے، اور خود اپنی قومی حالت کو دیکھ کے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس گرد سے، اس غبار سے نکلنے کے لیے ایک یقین کی، امید کی ضرورت ہے، اور یقین اور امید انسان کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں، اور جو اندر کی بات ہے، اندر کی دنیا ہے، وہ دل والوں کی دنیا ہے، اور اندر کی بات شروع ہوتی ہے خوف الہی سے، اللہ کی یاد سے، آخرت کے ذکر سے، جو بنیادی عقیدہ اسلام کا بیان کیا گیا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کے ایک ہونے پہ ایمان لائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی، ختم نبوت کی گواہی دیتا ہو، اور حضور سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء کی اور ان پہ نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہو، ملائکہ پہ ایمان لائے، مرنے کے بعد اٹھنے پہ ایمان لائے، تقدیر کے من جانب اللہ ہونے پہ ایمان لائے، اور بڑے دن پہ ایمان لائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس ایمان کے اندر ہماری زندگی کی ساری حقیقت چھپی ہے۔ جس بندے کو یہ یقین ہے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا کسی مقصد کے لیے، جس بندے کو یہ یقین ہے کہ میرے پاس جو کتاب آئی یہ وحی برحق ہے، یہ آخری وحی ہے، اس وحی کے بعد کوئی وحی نہیں، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، جس بندے کو یہ یقین ہے کہ میں نے اپنی جان اپنے مولا کے سپرد کرنی ہے، جس بندے کو یہ یقین ہے کہ مجھ سے قبر میں حساب کتاب لیا جائے گا، جس بندے کو یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد، اٹھنے کے بعد میں نے اللہ کے دربار میں اگر ایک ذرہ خیر کیا تو وہ بھی پیش کیا جائے گا، اگر میں نے ایک ذرہ شر کیا اس کے دربار میں وہ بھی پیش کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حالات چاہے کیسے کٹھن ہوں، دنیا کیسی بری ہو جائے، ارد گرد کیسا گرد آلود ہو جائے، جس شخص کے سینے کے اندر ان باتوں پہ یقین کامل ہے وہ کبھی بھی امید اور یقین سے لڑکھڑا نہیں سکتا، اس کی قوت عمل کبھی متزلزل نہیں ہو سکتی۔ اسے یہ یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے، اسے یہ یقین ہے مجھ سے پہلے اربوں انسان آئے، میرے بعد اربوں انسان آئیں گے،
اور کوئی یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں آیا. جو یہاں پہ آیا ہے یہاں سے جانے کے لیے آیا ہے. اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا, میں نے خالی ہاتھ جانا ہے. غالباً ابو سعید ابو الخیر رحمہ اللہ کی ایک ربائی ہے فارسی میں کہ بقبرستاں گزر کر دم کموں بیش, بدیدم قبر دولت مند و درویش, نہ درویش بے کفن در خاک رفتہ, نہ دولت مند برد از یک کفن بیش. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہزاروں مرتبہ قبرستان سے گزر کیا. قبرستان میں نے امیر کی قبر بھی دیکھی اور درویش کی قبر بھی دیکھی, دولت مند کی قبر بھی دیکھی اور گدا اور فقیر کی قبر بھی دیکھی. نہ درویش بے کفن در خاک رفتہ, میں نے نہیں دیکھا کہ کسی درویش کو, کسی غریب کو, مسکین کو بغیر کفن کے مٹی میں دفنایا گیا ہو. نہ دولت مند بردز یک کفن بیش, اور نہ ہی میں نے یہ دیکھا کہ دولت مند ایک کفن سے زیادہ اپنے ساتھ کچھ لے کے گیا. جو فقیر لے کے گیا وہی دولت مند لے کے گیا. میرے بھائیوں اور بزرگوں, یہ دنیا رہنے کا, ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے. یہ دنیا قیام کی, سکونت کی جگہ نہیں ہے. یہ تو آپ کے سفر کی ایک منزل ہے, آپ کے سفر کی راستے کا ایک حصہ ہے جس کو طے کر کے آپ گزر جاتے ہیں. اور اس دنیا کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو رویہ اختیار رکھتے ہیں, جو اخلاق اختیار کرتے ہیں, جو سلوک اختیار کرتے ہیں, اپنے معاشرے کو ہم اپنے وجود سے, جسم سے جو دے کے جاتے ہیں وہی ہمارا کنٹریبیوشن ہے. اور اسی کنٹریبیوشن پہ ہمارے سے باز پرش کی جائے گی اس کے دربار میں. حضرت بہلول دانا جو بغداد کے بڑے مشہور داناؤں میں گزرے, درویشوں میں گزرے, بہلول دانا اکثر بازار کے قدیم قبرستان میں جا کے بیٹھتے تھے. جو سب سے بڑا تھا اس میں جا کے بیٹھتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ میرے سب سے اچھے دوست وہ قبرستان والے ہیں. لوگوں نے کہا کہ بہلول یہ کیسی بات ہے, قبرستان والوں سے تیری دوستی کیوں ہے؟ ان میں تو نے کیا اچھائی دیکھی کہ ان سے دوستی کر لی؟ تو بہلول دانا نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں ان کے پاس آ کے بیٹھتا ہوں تو یہ میرے سامنے کسی کی غیبت نہیں کرتے, یہ میرے سامنے کسی کا گلہ نہیں کرتے, یہ میرے سامنے کسی پہ تہمت نہیں باندھتے, یہ میرے سامنے کسی پہ بہتان نہیں لگاتے, یہ میرے سامنے کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالتے. اور جب میں یہاں سے چلا جاتا ہوں مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے جانے کے بعد یہ میری بھی غیبت نہیں کریں گے. اس لیے مجھے قبرستان والے پسند ہیں. تو بزرگان دین نے یہ واقعہ لکھ کے فرمایا کہ لوگوں, اگر یہ چاہتے ہو اللہ کی زمین پہ بہلول جیسے بہترین لوگ تم سے محبت کریں, اگر یہ چاہتے ہو کہ بہلول جیسے دانا لوگ تم سے محبت کریں, اگر یہ چاہتے ہو کہ بہلول جیسے فقراء, درویش, اللہ کے بندے تم سے محبت کریں, اگر یہ چاہتے ہو کہ ہارون الرشید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے بہلول جیسے بے نیاز لوگ تم سے محبت کریں,
اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ کا قرب رکھنے والے بہلول جیسے لوگ تم سے محبت کریں تو زمین پہ قبرستان والوں کی طرح رہا کرو۔ قبرستان والے کیسے رہتے ہیں زمین پہ؟ کہ جب کوئی آتا ہے اس کے سامنے کسی کی غیبت نہیں کرتے، اور جب کوئی چلا جاتا ہے اس کی پشت کے پیچھے کسی کے سامنے اس کی غیبت نہیں کرتے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ روش ہے درویشوں کی، یہ روش ہے فقیروں کی۔ ہم کہتے ہیں درویش کی محفل، درویش کی محفل کی نشانی کیا ہے؟ فقیر کی محفل کی نشانی کیا ہے؟ وہاں کسی پہ تہمت نہیں لگتی، کسی کی غیبت نہیں ہوتی، کسی پہ بہتان نہیں باندھا جاتا۔ جو آیا ہے اسے بھی بسم اللہ کہا جاتا ہے، جب وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے اس کی پشت کے پیچھے کسی کو گلا کرنے کی، غیبت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اپنا جوہر کسی قابل بنانا چاہیے، اس طرح نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے وقت کا بہلول ہماری صحبت کو ترک کر دے۔ اس طرح نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے وقت کا بہلول ہمارے قریب آنے سے گریز کرے اور ہم سے وہ قبرستان کو ترجیح دے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ صرف بہلول کی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ایک واقعہ اٹھا کے انہوں نے معاشرے کی اتنی بڑی ایک اساس پہ ایک ایسا واقعہ رکھ دیا کہ جو شاید ہوا بھی ہو یا نہ ہوا ہو۔ قرآن مجید میں دیکھیں، قرآن میں دیکھیں، دو رویے آپ کو ایک نبی اور اس کی ماں کے لیے ملتے ہیں۔ ایک رویہ جو زمین والوں کا تھا، جو لوگوں کا تھا، اور ایک رویہ جو اس نبی سے اور اس کی مبارک ماں سے اللہ کا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی مقدس والدہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، لوگوں نے انہیں کیسے ٹریٹ کیا اور اللہ پاک نے ان کو کیسے یاد کیا، اللہ نے ان کو کیسے متعارف کروایا۔ یہ آپ کو دونوں باتیں ڈیفائن کر دیتی ہیں کہ تم نے کدھر دل لگانا ہے، تمہاری عزت کس مقام پہ ہے۔ اگر دنیا کے سامنے جاؤ گے، لوگوں کے سامنے جاؤ گے، تو یہ دنیا تو وہ ہے، یہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے مریم جیسی پاکیزہ بیوی کو نہیں بخشا، جنہوں نے عیسیٰ جیسی پاکیزہ روح کو نہیں بخشا۔ یہ لوگ تو وہ ہیں، دنیا تو وہ ہے، معاشرہ تو وہ ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اپنی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی بستی میں آئیں تو لوگوں نے کیا کہا آپ کی گود میں بچہ دیکھ کے؟ کوئی گواہی نہیں لی، موقف نہیں پوچھا، تفصیل نہیں پوچھی، اعتبار نہیں کیا، مانا نہیں ہے۔ جو گند یہاں بھرا تھا وہ یہاں سے نکالا۔ اپنے کردار کی روشنی میں، اپنے اعمال کی روشنی میں مریم کے اعمال کو پرکھا، اپنی سوچ کی روشنی میں مریم کے کردار کو پرکھا، اور کیا کہا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اے مریم تم نے کیا کیا؟ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی بد کردار نہیں تھی، اور یہ بچہ تو کہاں سے اٹھا کے لے آئی ہے؟
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا آغاز ہے، اور ایسی عورت جس نے پاکیزگی، پاک دامنی کے ساتھ اپنی جوانی ان کے درمیان بسر کی، اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان کے درمیان جو نبی اللہ نے مبعوث کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کی ولادت پہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ آف سوسائٹی ہے، یہ لوگوں کا رویہ ہے ان کے ساتھ۔ اور حضرت عیسیٰ جو اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے، سراپا رحمت جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، حشرات الارض کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، کل مخلوقات کے لیے جو رحمت تھے، دعا تھے، شفا تھے، ان کو لوگوں نے رخصت کیسے کیا؟ الزام سے استقبال کیا اور سولی کے ساتھ الوداع کیا۔ یہ ہے نا قرآن مجید میں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے مریم کے بیٹے مسیح کو قتل کر دیا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ مقام جس پہ آپ دل لگا لیتے ہیں، جس پہ ہم دل لگا لیتے ہیں، جس کو اپنی قرارگاہ سمجھ لیتے ہیں، یاد رکھیں ہماری بیٹیاں بہنیں ضرور عظیم ہیں، ضرور پاکیزہ ہیں، ضرور محترم ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی مریم کی شان کی نہیں ہے۔ ہمارے بچے، ہم خود ضرور پاکیزہ ہوں گے، ضرور اچھے ہوں گے، ضرور نیک اور صالح ہوں گے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی عیسیٰ کی شان کا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں مریم کو نہ بخشا، جہاں مریم بی بی سلام اللہ علیہا کو نہ چھوڑا، جہاں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو نہ چھوڑا، وہاں ہم جیسے کس کھاتے میں آئیں گے؟ وہاں ہم جیسوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اگر اس دنیا سے خیر کی امید رکھتے ہو، اگر اس دنیا سے اچھے کی توقع رکھتے ہو، اگر اس دنیا سے محبت کی توقع رکھتے ہو، تو یہ دنیا تو ایسے چلتی ہے۔ وہ صاحب تبریزی نے کہا تھا، دری دنیا کے مردانش اسا از کور می دزدن، من از خوش باوری اینجا محبت آرزو کردم، کہ یہ دنیا جس کے مرد اندھوں کی لاٹھی چھپا لیتے ہیں، یہ دنیا جس کے مرد اندھوں کی لاٹھی چھپا لیتے ہیں، اندھوں کی لاٹھی چھپانے والی دنیا میں محبت کی آرزو کس سے کرتے ہو؟ وفا کی آرزو کس سے کرتے ہو؟ لیکن میرے بھائیوں، ایک درگاہ ایسی ہے، ایک بارگاہ ایسی ہے، ایک جناب ایسی ہے، ایک دروازہ ایسا ہے جہاں عظیم سے عظیم شخص چلا جائے، ادنا سے ادنا شخص چلا جائے، اس کو بخشش سے اور رحمت سے نوازا جاتا ہے۔ اور وہ دروازہ کس کا ہے؟ وہ آپ کے اور میرے پیدا کرنے والے کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا تو کس مبارک کے ساتھ بھیجا؟ کہ سلام ہو اس دن پہ جس دن عیسیٰ پیدا ہوئے، سلام اس دن پہ جس دن عیسیٰ وفات فرمائیں گے، سلام اس دن پہ جس دن عیسیٰ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قرآن کیسے نوازتا ہے ان کو؟ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ ملائکہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو آ کے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں ایک کلمہ حق کی مبارک عطا کرتا ہے، بشارت دیتا ہے، جس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، اور اللہ نے اسے جلالت اور منزلت عطا کی، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔
اور اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انجام کو کس طریقے سے بیان کرتا ہے؟ وَمَا اقْتُلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، وہ عیسیٰ کو قتل نہ کر سکے اور وہ عیسیٰ کو مصلوب بھی نہ کر سکے، سولی پہ بھی نہ چڑھا سکے، بلکہ ہم نے عیسیٰ کی تشبیہ ان کے سامنے پیش کر دی اور عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ میرے بھائیو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور استقبال پہ لوگوں کا رویہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور استقبال پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا، اور اس دنیا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رخصت ہونے پہ دنیا کا ان کو رخصت کرنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے یہ جو عارضی رخصتی ہے جو انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا، اس کے بارے میں قرآن مجید کیسے بیان کرتا ہے؟ یہ چیز ڈیفائن کر دیتی ہے اس بات کو کہ آپ نے اگر دنیا میں رہنا ہے تو کس کے ہو کے رہیں؟ ان کے جو آپ پہ تہمتیں لگائیں گے، جو آپ پہ الزام لگائیں گے، جو آپ کی ناقدری کریں گے، جو آپ کو گالیاں بکیں گے، جو آپ کا گریبان پکڑیں گے، جو آپ کا احترام ترک کریں گے، جو آپ پہ انگلیاں اٹھائیں گے، جو آپ پہ حرف اٹھائیں گے، جو آپ کے الزامات پہ تحقیق، تصدیق، تفتیش کیے بغیر لوگوں کے اندر باتوں کو پھیلائیں گے، جو بے وفائی کریں گے، جو جھوٹ بولیں گے، جو بہتان لگائیں گے، جو قتل کریں گے، جو مال ہڑپ کریں گے، جو لالچ رکھیں گے، جو ہوس رکھیں گے، جو برابری کا دعویٰ کریں گے، جو سازش کریں گے، جو حسد کریں گے، جو برداشت نہیں کریں گے، ان کے ساتھ اپنا معاملہ رکھنا ہے تم نے، یا اپنے دل کو اس کے ساتھ لگا کے رکھنا ہے جو تم سے کوئی غرض نہیں رکھتا، جو تم سے کوئی لالچ نہیں رکھتا، جو تم سے حسد نہیں کرتا، جو تم پہ الزام نہیں لگاتا، جو تمہارے احترام میں، تمہاری عزت میں کمی نہیں کرتا، بلکہ جیسے جیسے تم اس کے بنتے جاتے ہو وہ تمہاری عزتوں کو بلند کرتا جاتا ہے، جو تم سے نفرت نہیں کرتا، جو تم سے نفرت نہیں کرتا، جو تم سے بغض نہیں رکھتا، جو 70 ماؤں سے بڑھ کے تمہارے اوپر مہربان ہے، جس نے تمہیں زندگی دی، جس نے تمہیں سانسیں دی، جس نے تمہیں نعمتیں دی، جس نے تمہیں رحمتیں دی، جس نے تمہیں برکتیں دی، جس نے تمہیں انعامات دیے، جس نے تمہیں دنیا دی، جس نے تمہیں آزاد دیے، جس نے تمہیں عقل دی، جس نے تمہیں شعور دیا، یہ سب کچھ تمہارے مانگے بغیر وہ تمہیں عطا کرتا ہے۔ طے کر لو اس دنیا میں کس کے ہو کے رہنا ہے، اس بے وفا دنیا کا ہو کے رہنا ہے یا اس محبت کرنے والے مالک کا ہو کے رہنا ہے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک مثال ناچیز نے اس کی عرض کی جو بہلول دانا نے کہا کہ دنیا کی محفلوں میں کیا ہے، ان کی محفل سے گورستان والوں کی محفل بہتر ہے کہ کم از کم تمہارے بیٹھے کسی کا گلہ نہیں ہوتا اور تمہارے اٹھ جانے پہ تمہارا گلہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اس لیے انسان کو ایک اندر کی روشنی چاہیے ہوتی ہے، اندر کا نور چاہیے ہوتا ہے، اندر کی سلامتی چاہیے ہوتی ہے، جس کے ساتھ وہ اپنا رابطہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس مالک کے ساتھ استوار کر سکے۔ وہ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے نا کہ مانند سحر صحن گلستان میں قدم رکھ، مانند سحر صحن گلستان میں قدم رکھ، آئے تہ پا گوہر شبنم تو نہ ٹوٹے، ہو کوہ بیاباں سے ہم آغوش ولیکن ہاتھوں سے تیرے دامن افلاک نہ چھوٹے۔
صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے۔ انہی آزادیوں سے، انہی پابندیوں سے حاصل آزادی کو تو کر لے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس عالم بالا سے کس طرح تم اپنا تعلق استوار رکھ سکتے ہو؟ یہ راستہ ڈھونڈو۔ ایک شخص تھا، اس نے ایک اللہ والے سے کہا، ایک فقیر سے، ایک صوفی سے کہا، کہتے ہیں یار یہ تم نے کیا رٹ لگا رکھی ہے، اندر کی دنیا، اندر کی دنیا، اندر کی دنیا۔ کیا اندر کی دنیا ہوتی ہے کہ جی دل پاک کرو، دل صاف کرو، روح بیدار کرو، نفس کا محاسبہ کرو، یہ کیا تم نے جخ جخ لگا رکھی ہے؟ اس نے کہا بھائی میں نے علم پڑھا ہے، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میرے لیے یہ کافی ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میرے لیے یہ کافی ہے۔ یہ اندر کی دنیا کیا ہوتی ہے؟ اندر کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ دل کیا ہوتا ہے؟ نفس کیا ہوتا ہے؟ اس درویش نے خاموشی اختیار کر لی اور اس نے کہا ایک وقت آئے گا میں تمہیں یہ بات سمجھا دوں گا، مگر ابھی یہ اس بات کو سمجھنے کا وقت نہیں ہے، میں سمجھاؤں بھی تو تیری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، چپ ہو گئی۔ وہ جس شخص نے یہ سوال کیا تھا وہ پیشے کے لحاظ سے تاجر تھا، اور جیسے آپ کو معلوم ہے پرانے زمانوں میں لوگ اپنا سامان تجارت لے کے کئی مہینوں کے لیے تجارت پہ چلے جاتے تھے۔ اس شخص نے اپنا سامان تجارت باندھا اور ایک انجینئر کو بلایا، اور اس انجینئر کو اس نے کافی بڑی رقم دی اور کہا کہ بھیا میں اتنے مہینے کے لیے جا رہا ہوں تجارت کا سامان لے کے، یہاں پہ میرا ایک مکان تعمیر کروا دینا، اور یہ اس کے لیے رقم ہے تمہارے پاس۔ وہ شخص روانہ ہو گیا، سال گزرا، 2 سال گزرے، وہ اپنی دنیا سے گھومتا پھرتا اپنی تجارت کا سامان بیچ کے واپس آیا۔ اس نے گھر دیکھا کہ تو بہت عالی شان گھر بنا ہوا، بڑی خوبصورت اس کی دیواریں، منقش در و دیوار، سرسبز باغیچے، اور اس کے فرشوں پہ بچھے ہوئے غالیچے، اور سنگ مرمر لگا ہوا، اور بنفشی، سرخ، ہرے، نیلے، پیلے بیل بوٹوں سے ان کی دیواریں مزین، بڑے قیمتی شمعدان لگے ہوئے، بڑے قیمتی لکڑی کے دروازے بنے ہوئے، بڑی خوشنما تصویریں اندر لگی ہوئی، باہر بڑی بڑی دیواریں، اور دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی تھی۔ ایسا عالی شان مکان تھا، اور یہ سارا کچھ دیکھ کے اسے انجینئر پہ بڑا سخت غصہ آیا، اور اس نے کہا کہ تو نے اتنی خطیر رقم خرچ کر کے مکان کو تباہ کر دیا، میری دولت کو تباہ کر دیا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا اتنا بڑا مکان بنایا، عالی شان دیواریں بنائیں، عالی شان چھتیں بنائیں، عالی شان پردے لگائے، عالی شان غالیچے بچھائے، عالی شان فرنیچر رکھا، عالی شان اس کے چمن بنایا، اس کے باغیچے بنائے، یہ سارا کچھ کر کے بھی تم نے اس مکان میں کسی بھی جگہ پہ نہ روشن دان رکھا ہے، نہ کھڑکی رکھی ہے، نہ اس کے اندر ہوا آ سکتی ہے، نہ اس کے اندر روشنی آ سکتی ہے۔ تو پیچھے درویش کھڑا تھا جس سے اس نے سوال کیا تھا کہ میرے لیے تو ظاہر کافی ہے، میں اللہ اللہ کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، علم میں نے حاصل کر لیا ہے، پھر یہ اندر کی دنیا کیا ہوتی ہے؟ تو اس درویش نے اس تاجر کو کہا کہ بھیا غصہ نہ کر، اللہ نے تیرے سوال کا جواب دیا ہے کہ عمارت جتنی خوبصورت بنا لو، بلڈنگ جیسی مرضی بنا لو، جیسی مرضی دیواریں ہوں، جتنی منقش ہوں، جتنا نقش و نگار کر لو، علم سے
منطق سے، فلسفے سے، حکمت سے، فصاحت سے، بلاغت سے، خطابت سے، واعظ سے، تلقین سے، تعویل سے اس کو جتنا مزین کر لو، لیکن جب تک عالم بالا کے طرف، عالم بالا کے انوار کی طرف کھلنے والا روشن دان نہیں ہے، اندر اندھیرا رہے گا۔ چمن لاہوت میں کھلنے والی کھڑکی نہیں ہے، اندر تازہ آب و ہوا نہیں آ سکتی۔ تو جتنا مرضی بڑا مکان بنا لو، مکان کے اندر تازہ آب و ہوا کے لیے کھڑکی درکار ہوتی ہے، اور وہ جو مکان کے اندر کھڑکی کھلتی ہے، اسی کھڑکی کے کھلنے کو صوفیاء تصوف کہتے ہیں کہ آپ کو ایک اندر کی دنیا چاہیے جہاں آپ کا احساس ہے، جہاں آپ کی حقیقت ہے، جہاں آپ کا اصل انسان بیٹھا ہے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، ان کا ایک واقعہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مثنوی شریف کے اندر لکھا ہے دفتر دوم میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کی کہ اللہ کے نبی، اللہ نے میرے بڑے جرم دیکھے، میری بڑی خطائیں دیکھی ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ نے مجھ پہ کبھی پکڑ نہیں کی، مجھ پہ کبھی گرفت نہیں کی۔ شعیب علیہ السلام کو عالم غیب سے آواز آئی، شعیب علیہ السلام اس شخص کو بتا دے کہ اکڑ مت، غرور مت کر، تیرے اوپر پکڑ ہوئی ہے مگر تجھے اپنی اس پکڑ کا، تیرے اوپر گرفت ہوئی ہے مگر تجھے اس گرفت کا احساس نہیں۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، کہتا ہے اے شعیب، میرے ریوڑ نہیں مرے، میرے بچے نہیں مرے، مجھ پہ کوئی بیماری نہیں آئی، میرے مال میں خسارہ نہیں ہوا، میرے اخلاق میں خسارہ نہیں ہوا، تو گرفت کیسی ہوئی؟ مجھ پہ کوئی آفت نہیں ٹوٹی، کسی نے زد و کوب نہیں کیا، تو میں کیسے مان لوں کہ اللہ نے میری پکڑ کی ہے یا میری گرفت کی ہے؟ تو اس کا خیال تھا کہ گرفت کا یا پکڑ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مال میں خسارہ آ جاتا ہے، پکڑ کا یا گرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے جان و مال کا، پکڑ یا گرفت یہ ہوتی ہے کہ صحت کم ہو جاتی ہے، پکڑ یا گرفت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے بچوں پہ تکلیف آتی ہے، یہ اس کا گمان تھا۔ مگر اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو وحی کی، میرے شعیب اسے بتا دے کہ تیرے اوپر اللہ کی طرف سے گرفت ہے جس کا تجھے احساس نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ گرفت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وحی کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کو، فرمایا کہ اسے بتا دو یک نشان آنکھ می گیرم ورا آنکھ طاعت دارد سوم و دعا، اس پہ گرفت یہ ہے کہ مجھے پتا ہے یہ نماز پڑھتا ہے، یہ روزہ رکھتا ہے، یہ دعائیں کرتا ہے، وز نمازو از زکاتو غیر آن لیک یک ذرہ ندارت ذوق جاں۔ داؤد اسے، شعیب علیہ السلام اسے بتا دو کہ تم نمازیں پڑھتے ہو، تم روزے رکھتے ہو، تم دعائیں مانگتے ہو، تم یہ ساری عبادات کرتے ہو، مگر تیرے دل کو ہم نے لذت سجدہ سے محروم کر رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، گرفت اور پکڑ بعض دفعہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کا دل لذت عبادت سے محروم ہو جاتا ہے،
وہ سجدہ تو کرتا ہے، اس کے سجدے میں لذت نہیں ہوتی، اس کا تن تو جھکتا ہے، اس کا من نہیں جھکتا۔ یہ بھی پکڑ کی اور گرفت کی ایک قسم ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔ اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ می کنت طاعات و افعال سنی لیک یک ذرہ ندارت چاشنی، یہ افعال اور اعمال تو کرتا ہے مگر اس کے افعال اور اعمال کے اندر اس کو چاشنی نہیں ہے، اس کو لذت نہیں ہے۔ طاعتش نغزست و معنی نغز نے، جو زہا بسیار و دروے مغز نے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی ظاہری عبادات تو اچھی ہیں مگر اس کی روح عبادت کی لذت سے بے خبر ہے، اور یہ ایسا اخروٹ ہے جس کو ہم نے چھلکا تو دیا ہے، اس کو ہم نے مغز نہیں دیا۔ یہ ایسا اخروٹ ہے جو ذہاب سیار، اخروٹ تو بڑا خوبصورت ہے، مغز نے، اس کے اندر مغز نہیں ہے، تو فقط جسم اگر خوشنما ہے تو اس کی مثال اخروٹ کے چھلکے کی سی ہے۔ تو کیا اخروٹ آپ جب خریدتے ہیں تو وہ اخروٹ آپ چھلکے کے لیے خریدتے ہیں یا مغز کے لیے خریدتے ہیں؟ یعنی ایک شخص آپ کو کہے کہ بھائی فلاں دکان پہ 1000 روپے 2000 روپے کا کلو بک رہا ہے اخروٹ، میں آپ کو 300 میں دیتا ہوں، مگر فرق صرف یہ ہے کہ میرے اخروٹ کا صرف چھلکا ہے، اس میں مغز نہیں ہے، تو بھلے آپ کو سستا ملے، کیا آپ خریدیں گے؟ اس لیے کہ اخروٹ کو چھلکے کے لیے کون خریدتا ہے؟ چھلکے کو تو آپ لیتے ہیں کہ اس کے اندر سے مغز برآمد ہوگا، اصل مقصد تو مغز تک پہنچنا ہے، تم باہر تک اٹک گئے۔ اصل حقیقت تو انسان کے اندر ہے، اس تک کوئی جاتا نہیں، اس کی کوئی پرکھ نہیں کرتا، اس کی طرف کوئی سفر نہیں کرتا، اس کی طرف کوئی راغب نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی رغبت دلاتا نہیں ہے۔ ہر چیز کا انحصار اس گوشت پوست کے ڈھانچے پہ ہے اور اس کے اندر کوئی اترتا نہیں ہے، اندر کوئی جھانکتا نہیں ہے۔ اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، نہ کر منت خواج خدر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں، شوق دا ڈیوا بال اندھیرے متن لبی یار کھڑاتی ہوں، جو مرن تھی اگے مر گئے یا حضرت باہو، تینا حق دی رمز پچھاتی ہوں۔ دنیا تو اندر سے ملتی ہے، جہان تو اندر سے ملتا ہے، لذت اندر سے ملتی ہے، مغز اندر سے ملتا ہے، یہ باہر تو چھلکا ہے۔ چھلکے کو پینٹ کرتے رہو، 10 بار کر لو، 20 بار کر لو، چھلکے کا چھلکا ہی رہتا ہے۔ میرے پیر، پیروں کے پیر، غوث اعظم دستگیر، قطب ربانی، شہباز لامکانی، نجیب الطرفین، کریم الابوین، سیدنا عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ منبر پہ خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ لوگو اپنے سینوں کے اندر نور کو تلاش کرو، اس کا نور سرمدی تمہارے سینوں کے اندر موجود ہے مگر تم اس طرف جھانکتے نہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، آپ نے جب واز ختم کیا ایک شخص کھڑا ہو گیا، عرض کرتے ہیں حضور سوال ہے، فرمایا بتاؤ۔ حضور اگر وہ اندر ہے، وہ نور سرمدی اندر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر اندر ہے تو دکھنا چاہیے، نظر آنا چاہیے، وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بیٹا گھر میں گھی کس چیز سے نکالتے ہو؟ کہتے حضور دودھ سے، یہ جیسے کارن کا یا زیتون کا یا باقی گھی ہوتا ہے، ہم دیہاتوں والے لوگ جو ہیں دودھ سے گھی نکالتے ہیں۔
کہتے ہیں حضور دودھ سے گھی نکالتے ہیں. آپ نے فرمایا تو گھی دودھ سے نکلتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ گھی دودھ کے اندر ہے؟ کہتا ہے جی حضور گھی دودھ کے اندر ہے. آپ جس جگہ واز کر رہے تھے نا، آپ کے سامنے دودھ کا پیالہ پڑا تھا. آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور دودھ کا پیالہ اٹھا کے آپ نے فرمایا بیٹا یہ دودھ ہے سامنے، اس میں سے گھی نکال کے دکھاؤ کدھر ہے، گھی دکھاؤ اس میں کدھر ہے. کہتے ہیں حضور ایسے تو نظر نہیں آتا، اس گھی کو دیکھنے کے لیے اس دودھ کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. آپ نے فرمایا یہی سوال، یہی جواب ہے تیرے سوال کا، کہ جس طرح دودھ سے گھی دیکھنے کے لیے دودھ کو ایک مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، اسے پہلے لسی میں ڈلتا ہے، اس سے دہی میں ڈلتا ہے، اس سے مکھن نکلتا ہے، اسے پھر آگ پہ رکھتے ہیں، پھر خام الگ ہو جاتا ہے، خالص گھی الگ ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان کے وجود کے اندر وہ نور ہے، لیکن پہلے اسے طلب کی جاگ لگائی جاتی ہے. طلب کی جاگ لگانے کے بعد اس کے اندر محبت کا دہی جمتا ہے، پھر اس سے معرفت کا مکھن نکلتا ہے، پھر اسے عشق کی بھٹی پہ، عشق کی آگ پہ چڑھایا جاتا ہے، پھر جا کر وہ انوار اس سے برآمد ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، عشق کی آگ پہ رکھے بغیر دودھ سے گھی نہ نکلتا تھا. آپ نے کہا کہ لوگوں عشق کی آگ کے بغیر اس وجود سے ان انوار تک تم کیسے رسائی حاصل کر سکتے ہو؟ میرے بھائیوں غور کیجئے، ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ مٹی ہے، یہ نطفے سے نکلا ہے، اس کے اندر نور کیسے ہو سکتا ہے؟ یا آپ جدھر بیٹھے ہیں آپ کے پاؤں میں زمین ہے، مٹی ہے، اس کی کھدائی شروع کریں، 50 میٹر 60 میٹر 100 میٹر تک جائیں، 200 میٹر تک جائیں، یہ زمین پانی پہ قائم ہے. اس زمین کی مٹی کی تہوں کے اندر سے صاف اور شفاف پانی نکلتا ہے، نکلتا ہے نا. تو کبھی حیرت کی کہ پانی کی زمین کی تہوں میں مٹی ہے، مٹی ہے، مٹی کے اندر سے شفاف پانی کیسے نکل آیا؟ اولیاء فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر کنواں کھود کے اپنے لیے پانی برآمد کرتے ہو کہ ہمیں یہ غذا چاہیے، ہمیں یہ خوراک چاہیے، ہمیں یہ صاف ستھری اجلی صحت بخش نعمت چاہیے، کہا جتنی محنت تم کنواں کھودنے پہ لگاتے ہو، خدا کے بندو اتنی ہی محنت اگر اپنے اس وجود کی مٹی پہ کر لو، اس کے اندر بھی اللہ نے اپنے انوار کا پانی بہا دیا ہے. لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں یاد رکھیں، کنویں کھودنے کے لیے کاریگر درکار ہوتا ہے، استاد درکار ہوتا ہے، مستری درکار ہوتا ہے. جب زمین کی مٹی کھودیں گے، زمین کی مٹی کھودنے کے لیے بھی ایک کاریگر درکار ہوتا ہے. اس کاریگر کو قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی مرشد کہا گیا. وہ مرشد ہوتا ہے جو یہ ہنر سکھاتا ہے، جو اس مٹی کے اندر سے وہ صاف شفاف پانی نکال کے دیتا ہے، جو اس دودھ سے وہ گھی برآمد کر کے دیتا ہے، جو اس مکان کے اندر وہ جو اس کاریگر نے بنایا تھا تاجر کا، اس مکان کے اندر وہ روشن دان نکالتا ہے، جہاں عالم لاہوت کے انوار آتے ہیں، جہاں چمن لاہوت کی ہوائیں آتی ہیں، وہ کھڑکی نکالتا ہے جسے حضرت سلطان باہو کہتے ہیں مرشد کامل ایسا ملیا جس دل دی تاکی لائی ہوں. مولانا رومی کہتے ہیں ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ خنجر خود بخود تیزے نشد،
مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ کوئی چیز خود بخود پیدا نہیں ہو جاتی، کوئی خنجر خود بخود تیز نہیں ہو جاتا، خنجر تیز کرنے کے لیے کاریگر چاہیے۔ اور روم کا ملا مولائے روم نہیں بن جاتا جب تک کہ شمس تبریزی کے حلقہ ارادت میں نہ آ جائے۔ رومی کو رومی ہونے کے لیے شمس کی توجہ درکار ہوتی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن میں دیکھیں، قرآن میں دیکھیں، کیا مادرزاد اندھوں کو آنکھوں پہ ہاتھ لگا کے شفا دی جا سکتی ہے؟ لیکن قرآن بتاتا ہے کہ مادرزاد اندھے تھے، پیدائشی اندھے تھے، ایک ہاتھ میں دست مسیح میں ہم نے شفا رکھ دی، وہ ان آنکھوں پہ لگتا تھا، وہ نابینا تھی، دیکھنے والی ہو جاتی۔ مٹی کی مورتیں، مٹی کی مورتیں چھوٹی چھوٹی، یہ آپ کے سامنے مٹی پڑی ہے، تھوڑی سی مٹی بنائیں، اٹھائیں، پرندے کی شکل دیں، اس پہ پھونک مار کے ہوا میں اڑائیں، کیا یہ پرندہ بن کے اڑے گی؟ کیوں بھائی؟ نہیں اڑے گی نا۔ کوئی برس کا مریض آ جائے، ڈاکٹر ناکام ہو گئے، میڈیکل ٹھیک نہ کر سکے اسے، اور کہے کوئی کہ ہاتھ لگانے سے یہ برس کا مرض ٹھیک ہو گیا، تو کیا ہاتھ لگانے سے برس کا مرض ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ایک شخص جو مر گیا، جسے موت آ گئی، وہ اسے کہتا ہے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو کیا وہ کھڑا ہو جائے گا؟ آپ میں سے، ہم میں سے کوئی چلا جائے، ہزاروں سینکڑوں لوگ اس شہر میں روزانہ وفات فرماتے ہیں، جا کے کسی کی میت پہ چلے جائیے، بولیے بھائی ہم تو آپ سے احسان کرنے آئے ہیں، ذرا اپنی میت حوالے کیجئے، اور اس میت پہ جا کے کہیے قم باذن اللہ، کیا آپ کے کہنے پہ میت اٹھ کھڑی ہوگی؟ میرے بھائیوں، پرندوں کو، مٹی کی مورت کو پرندہ بن کے اڑنے کے لیے دست مسیح کی احتیاج ہوتی ہے۔ مادرزاد آنکھوں کو بینا ہونے کے لیے دست مسیح کی احتیاج ہوتی ہے۔ برس کے مریض کو شفا کے لیے دست مسیح کی احتیاج ہوتی ہے۔ میت کو قم باذن اللہ کے کلمے سے اٹھنے کے لیے دست مسیح کی احتیاج ہوتی ہے۔ اولیاء کہتے ہیں کہ لوگوں، اس دنیا کے اندر تمہارا جو جسم ہے یہ مٹی کی مورت ہوتا ہے، لیکن جب اسے کسی کامل کا ہاتھ نصیب ہو جاتا ہے، یہ لاہوت کے فلک میں پرواز کرنے لگتا ہے۔ تمہارے دل جو وہ انوار نہیں دیکھ سکتے، پیدائشی اندھے ہوتے ہیں ان انوار سے، ان تجلیات سے، جمال الہی سے، اس کے انوار قرب سے، اس کے انوار معرفت سے تمہارے دل حجاب کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن جب تم اپنے مسیح کے ہاتھوں میں جاتے ہو، مرشد کامل کے ہاتھوں میں جاتے ہو، وہ تمہارے دل پہ جب توجہ کرتا ہے، تمہاری وہ مادرزاد آنکھیں جو اندھی ہوتی ہیں وہ اس کے جمال کا مشاہدہ کرنے لگ جاتی ہیں۔ برس کا مرض جب لگ جائے تو جسم پہ سفیدیوں کے نشان پڑ جاتے ہیں، لوگ کراہت کرتے ہیں۔ کہا جب نفس میں آلائشیں بڑھ جاتی ہیں تو کسی ایسے مسیحا کو تلاش کرو
جس کی صحبت کا فیض تمہارے لیے لمس دست مسیحا بن جائے اور تمہارے اندر کے برس کو ختم کر دے، اور تمہارا دل جو غفلت سے مر جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مسح آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ دل کو زندہ کرو۔ دل جب مردہ ہو جاتا ہے تو وہ اٹھ سکتا ہے، مگر تیرے دل کو مردگی سے زندگی چاہیے، تو اس کے لیے کسی مسیحا کی انگلی کا تلاش کرو، اس کی انگلی کا اشارہ تمہارے مردہ دل کو زندہ کر دے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اب آپ غور کیجئے، انسان حیران ہوتا ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ وہ کہتا ہے مسیح کہ مٹی کی مورت بناتا ہوں، ہیئت الطیر، جس کی حیت پرندے جیسی ہوتی ہے، فانفخ فیہ، اور اس میں صرف ایک پھونک مارتا ہوں، اس میں ایک پھونک مارتا ہوں۔ مٹی کی مورت ہے، پھونک ماری، فَيَكُونُ طَيْرًا، وہ پرواز کرنے لگ جاتی ہے، پرندہ بن جاتی ہے۔ یار ایک منٹ کے لیے رکیے، ایک تھوڑا سا غور کیجئے، پرندے کو اڑنے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ پر چاہیے، پروں کے اندر نسیں چاہیے، مسل چاہیے، ہڈیاں چاہیے، روح چاہیے، جان چاہیے، اڑنے کے لیے وجود میں خون چاہیے، انرجی چاہیے، اور وہ ساری کیمسٹری، بایولوجی چاہیے جس کے ساتھ وہ پرندہ اڑنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ وہ مٹی کی مورت ہے۔ عمل کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ محض اتنا عمل کیا کہ فَأَنفُخُ، پھونک ماری۔ کیا کیا؟ پھونک ماری۔ اب مٹی کی مورت تھی، مٹی کی مورت تھی، پھونک ماری، آنن فانن، ایک لمحے میں اس کے پر بن گئے، ان میں مسل لگ گئے، جسم بن گیا، خون آ گیا، ہڈیاں آ گئیں، پٹھے آ گئے، طاقت آ گئی، انرجی آ گئی۔ اور پرندے کی ایک اور بات بھی یاد رکھیں، یہ تو آپ نے کہا جی وہ جی 21 دن کے اندر بھی انڈے کے اندر بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور فلان اور ڈمکان ہو جاتا ہے، یہ تو بات ہو سکتی ہے۔ اچھا چلیں، بچہ پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد انڈے سے پرندے کا بچہ نکل آیا، انڈے سے بچہ نکل آیا، مگر کتنا عرصہ اس کو گھونسلے کے اندر چاہیے کہ اس کی ماں چونچ سے آ کے اس کو خوراک دیتی ہے، اپنے ساتھ چلنا سکھاتی ہے، اپنے ساتھ چلنے کے بعد تھوڑا تھوڑا اس کو اڑنا سکھاتی ہے۔ اڑنے کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے اس کو کئی ہفتے نہیں بلکہ مہینے درکار ہوتے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے تو مٹی کی مورت بنائی تھی، مٹی کی مورت بنا کے اس میں پھونک ماری تھی، اس میں خون بھی آ گیا، پٹھے بھی بن گئے، ہڈیاں بھی بن گئیں، گوشت بھی بن گیا، خون بھی آ گیا، سانسیں بھی آ گئیں، دھڑکنیں بھی آ گئیں، اور اس نے بغیر کسی کے سکھائے اڑنے کا ہنر بھی سیکھ لیا۔ فَيَكُونُ طَيْرًا، وہ اڑتا بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے بندہ جب کسی کامل کی نگاہ میں آتا ہے
تو وہ کامل آپ کو یہ بتاتا ہے کہ زے ابتدا تا انتہا یکدم برم، اس کے لیے تاخیر نہیں چاہیے. طوفانوں کے رخ پھر جاتے ہیں جب ان کی عنایت ہوتی ہے. وہ مٹی کی مورت سے پرندہ بن جاتا ہے. وہ کچھ نہ کر سکنے سے، کچھ نہ ہونے سے وہ ایک وجود بن جاتا ہے، وجود میں آ جاتا ہے. کس سے؟ دم مسیحا سے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جلا سکتی ہے شمع کشت کو موجے نفس جس کی. الہی کیا بھرا ہے اہل دل کے سینوں میں کہ شمع بجھ جائے. اہل نظر ایک توجہ کرتے ہیں، بجھی شمع روشن ہو جاتی ہیں. ان کی ایک پھونک سے مولا یہ اہل دل کے سینوں کو تو نے کیا عطا کر رکھا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے انوار کے معرفت کے آسمانوں میں پرواز چاہتے ہو تو ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کی طرف توجہ کرو. جس طرح اپنے ظاہر پہ محنت کرتے ہو اس طرح اپنے باطن پہ محنت کرو. دل جب تک خوابیدہ ہے نہ تیری ضرب کاری ہو سکتی ہے نہ میری ضرب کاری ہو سکتی ہے. تو دل کو بیدار کرنا ہے. دل بیدار کس سے ہوتا ہے؟ میرے بھائی اور بزرگوں، گفتگو کے آخری حصے کی طرف آئیے. گفتگو کا آخری حصہ قرآن مجید میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے. آپ سبھی جانتے ہیں اللہ جل شانہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها. وہ ایک بستی سے گزرے جس کی چھتیں گری پڑی تھیں، تباہ شدہ بستی تھی. عزیر علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کہ کیا یہ دوبارہ اٹھ کھڑی ہوگی؟ یہ لوگ جو اس کے نیچے مردہ پڑے ہیں، کیا یہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے نا اس شرط کو ماننا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. فرمایا کہ کیا یہ لوگ دوبارہ اٹھیں گے؟ یہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو یہ کیسے اس کے دربار میں جائیں گے؟ جیسے یہ سوال آیا ان کے ذہن میں، قرآن مجید بیان فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 برس کے لیے ان کو مردہ رکھا، حضرت عزیر علیہ السلام کو. 100 برس بعد اٹھایا، اٹھا کے فرمایا کم لبثتا، عزیر کتنا عرصہ سوئے ہو؟ عزیر علیہ السلام کہتے ہیں لبثت یومن او بعد یومن، ایک دن یا دن سے تھوڑا کم. فرمایا اپنے کھانے کی طرف، مشروب کی طرف دیکھو اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو. مشروب کی طرف دیکھا تو وہ ٹھیک تھا، گدھے کی طرف دیکھا تو وہ گدھا مردہ حالت میں پڑا تھا. فرمایا ہے عزیر 100 برس تک تم یہاں پہ اس عالم میں رہے ہو کہ تمہارا گدھے کی ہڈیاں پڑی ہیں، ڈھانچہ پڑا ہے. اور پھر فرمایا کہ اب دیکھو کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اب دیکھو کہ کیسے ہڈیوں کے اس ڈھانچے کے اوپر گوشت چڑھایا جاتا ہے اور کس طریقے سے یہ مردہ گدھا دوبارہ زندہ ہو کے کھڑا جائے گا. فلما تبین له، جب یہ سب کچھ واضح ہو گیا حضرت عزیر علیہ السلام پہ، پھر فرماتے ہیں
قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہا آپ میں جان گیا اس مشاہدے کے ساتھ کہ میرا اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، غور کیجئے، عزیر علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ کیسے اٹھیں گے؟ اس کا جواب دیا گیا ایک عملی مشاہدے سے کہ اس عمل سے گزر کے دیکھو، جس نے تمہیں 100 سال مردہ رکھا، تمہارے جسم کو سلامت رکھا، تمہاری ہڈیوں کو سلامت رکھا، اس پانی کو سلامت رکھا، اس کھانے کو سلامت رکھا، گدھے پہ موت طاری کر دی، موت کے بعد پھر گدھے کو اس نے اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ دنیا تباہ ہو جائے گی، کوئی بھی نہیں ہوگا، قیامت کے دن جب وہ سب کو کھڑا کرے گا تو وہ اسی طرح ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، ایک تو اس مسئلے میں حیات بعد الموت کو سمجھایا گیا اس آیت مبارکہ میں، لیکن صوفیاء فرماتے ہیں کہ لوگوں غور کرو، پانی بچ گیا، خراب نہیں ہوا، سوکھا نہیں، کوئی اٹھا کے نہیں لے گیا، بدبودار نہیں ہوا، جبکہ گدھا گل سڑ گیا۔ دو چیزیں تھیں نا، پانی تھا ساتھ، پانی ٹھیک ہے، گدھا بھی ساتھ تھا، وہ گل سڑ گیا۔ تو اس کی کیا حکمت تھی کہ گدھا سڑ گیا، ختم ہو گیا، پانی بچ گیا؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں لوگوں، اس کی وجہ یہ تھی کہ پانی کے اندر میں نہیں ہوتی، پانی کے اندر ضد نہیں ہوتی، پانی کے اندر حق کے سامنے اپنی مرضی نہیں ہوتی، جبکہ گدھے کے اندر اپنی مرضی تھی، گدھے کے اندر اپنی میں تھی۔ تو جس نے میں ختم کر دی وہ باقی رہا، جس نے میں کو ختم نہ کیا، اس کی تقدیر کے سامنے سرے تسلیم خم نہ کیا، وہ اس گدھے کی طرح ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو اگر چاہتے ہو کہ بقا کو پالو تو پانی کی فطرت کو اختیار کرو، گدھے کی فطرت کو ترک کر دو، تسلیم و رضا کے اصول پہ قائم ہو جاؤ، سرنڈر کر دو اپنے آپ کو، سبمٹ کر دو اپنے آپ کو۔ جب تک سرنڈر نہیں کرتے، سبمٹ نہیں کرتے، خودی کو، ایگو کو، انا کو، میں کو، تکبر کو، ضد کو، بغاوت کو ترک نہیں کرتے، تب تک وہ تمہارے اوپر مہربان نہیں ہوتا، تب تک وہ تمہیں بقا کی لذت سے سرفراز نہیں کرتا۔ امورٹیلٹی اگر چاہیے، بقا اگر چاہیے، اندر کی زندگی اگر چاہیے تو سبمٹ کرو اس کے سامنے، سرنڈر کرو اس کے سامنے، اس پانی کی طرح، تاکہ تم بچ سکو۔ دوسری بات اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام کی مثال روح کی ہے۔ توجہ ہے اہل کراچی، عزیر علیہ السلام کی مثال روح کی ہے، اور گدھے کی مثال بدن کی ہے۔ توجہ سے سنیے گا، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ ہر طرف بہت مایوسی ہے، گالم گلوچ بہت ہے آج کل ہمارے ملک میں، اور آسان ہے گالم گلوچ کرنا، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی کس کو کچھ کہتا رہے۔ تو اس سارے ماحول سے اپنے آپ کو نکالنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے پیغام حق کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھنا اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا۔ غور کیجئے، یہ حقیقت کی باتیں ہیں جو ظاہر پرست آپ کو نہیں بتائیں گے، یہ صوفیاء کا، اولیاء اللہ کا یہ منشور ہے، ان کا طریقہ ہے، یہ ان کے طریقے تربیت کے بنیادی اجزاء ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ عزیر علیہ السلام کی مثال روح کی ہے، اور گدھے کی مثال جسم کی ہے۔ عزیر علیہ السلام نے مشاہدہ طلب کیا، غور کیجئے، عزیر علیہ السلام نے مشاہدہ طلب کیا، گدھے پہ موت آئی،
گدھا مر گیا، سڑ گیا، گل گیا۔ پھر مشاہدے کی تکمیل اس میں تھی کہ وہ جسم گدھے کا پھر جوڑا گیا، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا گیا اور اس کو پھر کھڑا کر دیا گیا۔ فلما تبین لہ، پھر سب کچھ ظاہر ہو گیا کہ وہ قادر ہے، جس نے اس کو مارا ہے وہ اس کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ جب روح مشاہدہ طلب کرتی ہے، عزیر روح ہیں، روح نے مشاہدہ طلب کیا، گدھے پہ موت آئی، جسم گدھا ہے۔ کہا جب روح مشاہدہ طلب کرتی ہے، جسم کو ایک موت سے گزرنا پڑتا ہے۔ جسم کی موت کیا ہے؟ نذیری گر تماداری کے مقبولے جہاں باشی، ولا تحسد ولا تبخل ولا تحرص عن الدنیا۔ اے نذیری، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ مقبول عام بن جائے، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے، حسد ترک کر دے، حرص ترک کر دے، بخل ترک کر دے۔ اس جسم کی موت کیا ہے؟ تکبر کو چھوڑنا۔ اس جسم کی موت کیا ہے؟ حسد کو چھوڑنا۔ اس جسم کی موت کیا ہے؟ اشتہا کو، شہوت کو ترک کرنا۔ اس جسم کی موت کیا ہے؟ وہ افعال ترک کرنا جن سے یہ جسم لذت حاصل کرتا ہے۔ لذتوں کی بجائے حقیقت کے پیچھے جاؤ، اس جسم پہ موت آتی ہے۔ اس لیے کہ عزیر کے مشاہدے کے لیے، روح کے مشاہدے کے لیے گدھے کو موت کے عالم سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب تک یہ موت سے نہیں گزرتا اس وقت تک روح کو وہ مشاہدہ اور حقیقت نصیب نہیں ہوتی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں مثنوی شریف دفتر اول میں، وہ کہتے ہیں بیٹا، جسم کے اندر تیر لگ جائے، جو اس کی باہر کی چھڑی ہے وہ نکل جائے، لیکن جو پیکان ہے، اس کا لوہا ہے، وہ اندر رہ جائے، تو اسے کیسے نکالے گا طبیب؟ جراح کیسے نکالے گا؟ وہ جسم کو کاٹ دے گا، جسم کو کاٹ کے اس کے اندر سے وہ تیر باہر نکالے گا۔ تو کہا کہ تیری شفا کے لیے تیر کے لوہے والے حصے کو باہر نکالنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ تیرا جسم کاٹا جاتا، اس کے بغیر شفا نہ ملتی۔ تو پہلے انسان کو ڈی کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، اس کی تخریب بدن کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ بدن کی خرابی کے بغیر بدن از سر نو تعمیر نہیں ہو سکتا۔ مرشد کامل کی تربیت اور صحبت کیا ہوتی ہے؟ وہ انسان کی پہلے بنی ہوئی جو عمارت ہوتی ہے، جو لوگوں نے بنائی، جو معاشرے نے بنائی، جو ارد گرد نے بنائی، جو استادوں نے بنائی، جو ناقصوں نے بنائی، جو ٹی وی نے بنائی، جو سوشل میڈیا نے بنائی، جو ڈراموں نے بنائی، جو شاعری نے بنائی، جو کہانیوں نے بنائی، جو ادھر ادھر نے بنائی۔ جب مرشد کی صحبت میں آتا ہے، وہ اس ساری عمارت کو ڈی کنسٹرکٹ کرتا ہے، اسے توڑتا ہے، خیالات کو بدلتا ہے، عادات کو بدلتا ہے، اطوار کو بدلتا ہے، وہم کو بدلتا ہے، ارادے کو بدلتا ہے، دلیل کو بدلتا ہے، سوچ کو بدلتا ہے، فکر کو بدلتا ہے، خیال کو بدلتا ہے، اخلاق کو بدلتا ہے، اطوار کو بدلتا ہے، رکھ رکھاؤ کو بدلتا ہے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بدل دیتا ہے، اپنی مرضی کے اندر ڈھالتا ہے۔ اس جسم کی جو پہلی عادات ہوتی ہیں وہ مر جاتی ہیں، اسی جسم کے اندر سے ایک نیا جسم طلوع ہوتا ہے۔ اور جب تک انسان اس تخریب بدن سے نہیں گزرتا، اس کی تعمیر نو نہیں ہو سکتی، اور جب تک تعمیر نو نہیں ہوتی، عزیر کا مشاہدہ مکمل نہیں ہوتا۔ عزیر نے یہ کہنا ہے جب کہ میرے لیے حق ظاہر ہو گیا اور واضح ہو گیا، اور بے شک میرا مالک سب چیزوں پہ قادر ہے، یہ کہنے کے لیے عزیر کو یہ مشاہدہ مکمل کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، بعض صوفیاء نے ایک مثال، آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، بعض صوفیاء نے ایک مثال حضرت عیسیٰ اور ان کے گدھے سے بھی دی۔ مثال کے طور پہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح عزیر علیہ السلام روح ہیں، گدھا جسم ہے،
حضرت عیسیٰ کے گدھے والے واقعے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح ہیں اور گدھا جسم ہے، اور تو کیسا عجیب شخص ہے کہ تو عیسیٰ کو راحت پہنچانے کی بجائے گدھے کو راحت پہنچا رہا ہے۔ کچھ سمجھ آئی کراچی والو؟ عیسیٰ روح ہے، تجھے چاہیے کہ عیسیٰ کو راحت پہنچا۔ بدن گدھا ہے، تو عیسیٰ کی فکر نہیں کرتا، گدھے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اپنی روح کی طرف توجہ کرو، اپنے باطن کی طرف توجہ کرو، اپنے اندر کی طرف توجہ کرو، اپنے اندر کو روشن کرو، اپنے اندر کی آبیاری کرو، اپنی روح کو منور کرو۔ اور روح کس چیز سے منور ہوتی ہے؟ اولیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیم کے مطابق روح اللہ کے ذکر پاک سے روشن اور منور ہوتی ہے، روح اللہ کے اسم پاک کے ذکر سے روشن ہوتی ہے، یہ روح کی خوراک ہے۔ اس لیے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہے کہ اس کا بدن اس کی روح کے نور سے منور ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سینے کو ذکر اسم اللہ ذات سے روشن کر لے۔ جو اسم ذات سے روشنی کر لیتا ہے، اسم اللہ سے روشنی کر لیتا ہے، اس کا باطن منور ہو جاتا ہے، اس کی روح بیدار ہو جاتی ہے، اور وہ کون بن جاتا ہے؟ وہ عزیر کے نقش پا پہ چلنے والا بن جاتا ہے، وہ عیسیٰ کے نقش پا پہ چلنے والا بن جاتا ہے، اور وہ محض گدھے کا پیرو نہیں ہے کہ جسم گدھا ہے، وہ حقیقت کا پیرو ہے، وہ اپنی روح کے پیچھے چلتا ہے۔ اور اولیاء کرام کی تمام تر تعلیمات کا اگر خلاصہ دیکھا جائے تو اولیاء اللہ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں اپنے ظاہر کو سنوارو اور اپنے ظاہر کو اپنے باطن کے مطابق ڈالو، اپنی روح کی فطرت کو جسم کی فطرت پہ غالب کرو۔ کیوں؟ جسم تاریکی ہے، روح اجالا ہے، جسم کثیف ہے، روح لطیف ہے، جسم سفلی ہے، روح علوی ہے، جسم مادی ہے، روح روحانی ہے، جسم میں مٹی ہے، روح میں نور ہے، جسم دنیا کے قریب ہے، روح اللہ کے قریب ہے۔ اس لیے لوگوں آؤ اپنی روحوں کو بیدار کرو۔ اور روح کس سے بیدار ہوتی ہے؟ روح ذکر اسم اعظم سے بیدار ہوتی ہے، روح اللہ کے ذکر سے بیدار ہوتی ہے۔ اصلاحی جماعت کی کیا دعوت ہے؟ عالمی تنظیم العارفین کی کیا دعوت ہے؟ تمام اولیاء کی، صالحین کی کیا دعوت ہے؟ بالخصوص حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی، غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا دعوت ہے؟ ان کی دعوت ہے اللہ کا ذکر۔ کیوں؟ کہ یہ آپ کی روح کو بیدار کرتا ہے، یہ آپ کی روح کو کنیکٹ کرتا ہے، اور اس کے اختیار کرنے سے تمہارا جسم ڈی کنسٹرکٹ ہوتا ہے، بری عادتیں ختم ہوتی ہیں، اور ان کی جگہ تمہارے اندر اخلاق مصطفی لے لیتا ہے، سرنڈر پیدا ہو جاتا ہے، اس پانی کی خصلت پیدا ہو جاتی ہے جو محفوظ رہا اس لیے کہ اس میں ضد نہیں تھی، اور جو گدھے کی خصلت ہے تکبر اور ضد، وہ اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ ہے اللہ کا ذکر کرنا کثرت کے ساتھ۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس ساری گفتگو کا جو لب لباب ہے، بہلول دانا سے بات شروع ہوئی کہ ایسے لوگوں سے دوستی کرو جن میں تم محفوظ ہو اور جن میں دوسرے لوگ محفوظ ہیں، جہاں غیبت نہیں، گلہ نہیں، بہتان نہیں، الزام نہیں، گالی نہیں، تانا نہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، وہ بہلول کی مجلس ہے، وہ روحانیوں کی مجلس ہے، اور وہ اخلاق کیسے اندر آتا ہے؟ وہ اخلاق اندر آتا ہے جب انسان کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ پاک کو یاد کرتا ہے،
کثرت کے ساتھ اپنے سینے کو اس ریگ مال کے ساتھ مجلا کرتا رہتا ہے۔ پرانے لوگ تھے نا، وہ آئینے کیسے بناتے تھے؟ فیکٹریاں تو تھی نہیں، تو وہ پتھر لیتے تھے اور ایک پتھر کو دوسرے پتھر سے رگڑتے رہتے تھے، اتنا رگڑتے تھے کہ وہ پتھر مجلا ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ اس میں اپنی شکل نظر آنے لگتی۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ آئینہ ساز سے ہی سیکھ لو کہ پتھر رگڑتے رہو گے، رگڑتے رہو گے، رگڑتے رہو گے، اگر پتھر کے اندر سے آئینہ برآمد ہو سکتا ہے، جسم کے اندر سے اللہ کا نور برآمد ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا قلب المومن مرۃ الرحمن، مومن کا دل اللہ کا شیشہ ہے، اس کو اللہ کے ذکر سے رگڑتے رہو گے، اس دل سے اس کے انوار بیدار ہو جائیں گے، اس دل کے اندر اس کے انوار روشن ہو جائیں گے۔ جب اس کے انوار روشن ہو جاتے ہیں، اخلاق ان کے مطابق ڈھل جاتا ہے، عمل ان کے مطابق ڈھل جاتا ہے، کردار اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔